میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا مجھے خود رضیہ باجی سے بات کرنی ہے۔ وہ فوراً بولا فون خراب ہے، بات نہیں ہو سکتی، وہ نیچے آفس میں ہے، میں صرف تمہیں لینے آیا ہوں، آ جاؤ۔ اس بار اس کی آواز میں سختی تھی۔ میں اسے بجتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے ہاتھ سے روک لیا۔ اتنی بدتمیزی مت کرو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ خاموشی سے چلو ورنہ سب کو جگا دوں گا، سب کو بتا دوں گا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا چھوڑو مجھے، میں رضیہ باجی کو بلا رہی ہوں۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکیل دیا، پھر خود بھی اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، فائلیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور بولا بس تھوڑی سی بات ہے اور کوئی کچھ نہیں کرے گا، تم جیسی لڑکیوں کے لیے سب عام بات ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میرے کانوں میں رضیہ باجی کی بات گونج رہی تھی کہ اب چپ نہیں رہنا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے بازو پر زور سے دھکا مارا، وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے موقع دے کر زور سے چیخ ماری۔ میں نے مدد کے لیے رضیہ باجی اور چوکیدار کو پکارا۔ آفس کے دروازے پر شور ہوا، چوکیدار کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے اندر؟ دروازہ کھولو۔ اندر سے وہ گھبرا گیا۔ میں دروازے کی طرف دوڑی، کنڈی کھولی اور دروازہ کھلتے ہی چوکیدار اور 2 عورتیں اندر داخل ہو گئی۔ چوکیدار نے فوراً رضیہ کے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کیا سمجھتا تھا تو اپنے آپ کو؟ رضیہ بھی وہاں آ گئی، ان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو گھورتے ہوئے کہا میں تمہیں روکا تھا نا، منع کیا تھا نا، اب تم حد پار کر چکی ہو۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی اور کہا میں تو صرف بات کرنے آیا تھا۔ رضیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہا چپ ہو جاؤ، اگر دوبارہ تمہاری شکل یہاں نظر آئی تو میں تمہیں تھانے لے جاؤں گی۔ پھر چوکیدار نے اسے باہر نکال دیا۔ رضیہ نے سب کے سامنے کہا یہ دارا عورتوں کی پناہ گاہ ہے، نہ کہ کسی کی شکارگاہ۔ جو بھی یہاں رہتی ہے وہ عزت کے ساتھ جیتی ہیں اور میں ان کے تحفظ کی ذمہ دار ہوں۔ سب عورتیں خاموشی سے سن رہی تھی اور میں ایک طرف کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ میری سانسیں بحال ہو رہی تھی، جسم لرز رہا تھا لیکن دل میں ایک سکون تھا۔ آج میں نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی۔ اس واقعے کے بعد رضیہ باجی نے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے اور ادارے میں مردوں کا آنا مکمل بند کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو امدادی کاموں سے متعلق ہوتے تھے۔ انہی دنوں خبر ملی کہ شہر کے ایک بڑے کاروباری شخص کی فاؤنڈیشن کی طرف سے امداد آنے والی ہے۔ رضیہ باجی نے سب کو کہا صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا، باہر سے مہمان آئیں گے تو ہمارا اچھا تاثر جانا چاہیے۔ اس دن جب وہ امیر شخص آیا تو رضیہ باجی نے سب کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ وہ درمیانی عمر کا آدمی تھا، سادہ مگر نفیس لباس پہنے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان خاتون بھی تھی، شاید اس کی معاون تھی۔ وہ آتے ہی سب سے ملنے لگا، کسی کا حال پوچھتا، کسی کے بچے کے لیے دعا دیتا۔ جب وہ میرے قریب آیا میرا بچہ کھیل رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر بچے پر پڑی وہ چونک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں بچے کے چہرے پر جم گئی، پھر وہ ایک قدم اور قریب آ کر رک گیا اور بولا یہ بچہ تمہارا ہے؟ میں نے سر ہلا کر کہا جی۔ اس نے جھک کر بچے کو غور سے دیکھا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فرحان۔ اس نے آہستہ سے دہرایا فرحان، پھر اچانک سیدھا ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور جیسے کسی پہچان کا عکس تھا۔ وہ بولا تم ہی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب؟ اس نے رضیہ باجی سے اجازت مانگی اور کہا مجھے اس لڑکی سے اکیلے میں چند منٹ بات کرنی ہے۔ رضیہ باجی نے میری طرف دیکھا اور کہا اگر تمہیں مناسب لگے تو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی۔ ہم آفس کے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا تم مجھے نہیں پہچانتی لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، یا کم از کم اب پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ میز کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور گہری سانس لے کر بولا یہ بچہ، اس کی آنکھیں، اس کا ماتھا، سب کچھ مجھ سے ملتا ہے۔ میں نے الجھن سے کہا یہ بچہ ناجائز ہے، مجھے خود نہیں معلوم یہ کس کا ہے۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر چند لمحوں بعد بولا تو تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کبھی کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ دوستی نہ رابطہ، مگر یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اور میری پوری دنیا بدل گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا شاید تمہاری یادداشت واقعی چلی گئی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے صرف ایک دھندلا سا منظر یاد ہے، جیسے میں بس میں بیٹھی ہوں، پھر حادثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ہاسپٹل میں ہوں، باقی سب کچھ دھندلا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بولا تو پھر شاید وہی سچ ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا لیکن تم کبھی نہیں ملی۔ میں نے نرمی سے پوچھا آخر آپ کون ہیں اور کیا بات ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ سمے میز پر انگلیاں مارتا رہا، پھر بولا میرا نام کامران ہے، میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ میری بیوی بہت جدید خیالات رکھتی تھی، وہ بچے نہیں چاہتی تھی، کہتی تھی میرا جسم خراب ہو جائے گا، میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خاموشی سے سنا، وہ ایک لمحہ رکا، پھر بولا میں نے بہت سمجھایا، علاج بھی کرایا، مگر وہ تیار نہیں ہوئی۔ پھر میں نے غلط فیصلہ کیا
اس وقت مجھے لگا کہ مجھے کسی بھی قیمت پر وارث چاہیے۔ میں نے عائشہ سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ بولا ایک دوست کے ذریعے میری ملاقات ایک بدعنوان ڈاکٹر سے ہوئی جو ایک نجی کلینک چلاتی تھی۔ میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے کہا ایسی عورتیں مل جاتی ہیں جو بے ہوش ہوں یا شدید حادثے کا شکار ہوں اور انہیں کچھ یاد بھی نہ رہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی بے خبر عورت کو چن لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور بولا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم ایک حادثے کے بعد ہاسپٹل لائی گئی ہو اور شاید لمبے عرصے تک بے ہوش رہو گی۔ اس نے اسے ایک موقع سمجھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا اور آپ نے ہاں کر دی؟ اس نے سر جھکا کر کہا ہاں۔ اس وقت میں اپنی خواہش میں اندھا ہو چکا تھا۔ میرے دل میں جیسے سب کچھ ٹوٹنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے یہ کتنا بڑا ظلم تھا کسی انسان کے ساتھ اس کی لا علمی میں ایسا کرنا؟ کامران نے سر جھکا لیا اور بولا مجھے بعد میں احساس ہوا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، بچہ وجود میں آ چکا تھا۔ میں نے پوچھا پھر جب مجھے ہوش آیا تو کیا ہوا؟ وہ بولا ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تم انتقال کر چکی ہو۔ اسے یقین تھا کہ تم کئی دن تک ہوش میں نہیں آؤ گی لیکن تم بہت جلد ہوش میں آ گئی تھی۔ جب میں دوبارہ آیا تو تم جا چکی تھی۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے کہا تو میرا بچہ؟ وہ بولا میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ میرا ہے لیکن جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو ایسا لگا جیسے آئینہ میرے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے نظریں چرا لی۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا وہ صرف طعنے تھے، الزامات تھے۔ میں نے اپنی ماں کی مار کھائی، اپنے باپ کی نفرت برداشت کی، معاشرے کی رسوائی برداشت کی اور تمہارے لیے صرف ایک غلط فیصلہ تھا۔ کامران نے آہستہ سے کہا مجھے تم سے معافی مانگنی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کافی نہیں۔ میں کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی سچ یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کیا اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے سب کچھ کھونا پڑا یہاں تک کہ خود کو بھی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور بولا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو پولیس میں جا سکتی ہو، مجھے عدالت لے جا سکتی ہو، میں ہر بات مانوں گا لیکن اگر تم چاہو تو میں اس بچے کی زندگی سنوار سکتا ہوں۔ میں اب خود بھی تنہا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ وقت وعدوں کا نہیں، اب تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ وہ بولا مجھے ایک موقع دو، میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو ایک شناخت ملے، یہ اس کا حق ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے اندر طوفان برپا تھا لیکن ایک بات طے ہو چکی تھی، اب سچ چھپانے کا وقت گزر چکا تھا۔ کامران کی باتوں کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اچانک کچھ مناظر واضح ہونے لگے۔ میں بس میں بیٹھی تھی، کھڑکی کے پاس اور میرے ساتھ میری ماں بیٹھی تھی۔ ہمیں گاؤں جانا تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی، سڑک پھسلن زدہ تھی۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور بس ایک طرف لڑکھڑا گئی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا لیکن میری آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اگلا منظر سفید روشنی سے بھرا ہوا تھا، ہاسپٹل کا ایک کمرہ، ادھر ادھر بھاگتے لوگ اور دھندلی آوازیں۔ ایک عورت کہہ رہی تھی شاید یہ کوما میں چلی گئی ہے۔ دوسری آواز آئی ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، اس کا جسم رد عمل نہیں دے رہا۔ میرے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سن تو سکتی تھی مگر ہل نہیں سکتی تھی، جیسے جسم میرا نہ ہو۔ کوئی عورت میرے قریب آ کر انجیکشن لگا رہی تھی۔ ایک بار میرے کان میں آواز آئی بس یہی وقت ہے، سب خاموشی سے ہو جائے گا۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں ہامتی ہوئی جاگ اٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر میرے ذہن میں ماضی کے ٹکڑے جڑنے لگے۔ بچہ میری گود میں سکون سے سو رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی یادیں تھی جو برسوں سے گم تھی اور اب آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اگلی صبح میں رضیہ باجی کے پاس کی اور کہا مجھے کچھ یاد آیا ہے۔ وہ چونک گئی اور بولی کیا؟ میں نے انہیں پوری بات بتا دی، حادثہ، ہاسپٹل، انجیکشن اور وہ آوازیں، سب کچھ۔ انہوں نے گہری سانس لی اور بولی تو یہ وہی وقت تھا جب تمہاری ماں تمہیں واپس لے آئی تھی؟ میں نے سر ہلا کر کہا ہاں، لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا تھا، شاید اسے بھی پوری حقیقت معلوم نہیں تھی۔ رضیہ باجی نے سوچتے ہوئے کہا یہ سب اسی ڈاکٹر نے کیا ہوگا جس نے کامران کا ساتھ دیا تھا۔ اسے تمہیں ایک انسان نہیں بلکہ ایک ذریعہ سمجھا۔ میں خاموش رہی۔ ایک انجانا درد دل میں اترتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا لیکن اب مجھے سب کچھ جوڑنا ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اس ہاسپٹل کو ضرور دیکھوں گی جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ رضیہ باجی نے کہا تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اگلے دن ہم دونوں اسی پرانے ہاسپٹل گئے۔ پرانی فائلوں کی تلاش میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ آخر کار ایک رجسٹر ملا جس میں میری ماں کا نام درج تھا اور میرے علاج کی تفصیل بھی موجود تھی۔ میں نرس سے پوچھا وہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ نرس نے بتایا اب وہ یہاں کام نہیں کرتی، اس نے شہر کے دوسرے حصے میں اپنا کلینک کھول لیا ہے۔ ہم نے اس کا پتہ لیا اور اسی شام اس کلینک پہنچ گئے۔ اندر داخل ہوئے تو استقبالیہ پر وہی چہرہ تھا جو میرے خوابوں میں بار بار ابھرتا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو اس کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا پہچانا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میری یادداشت چلی گئی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے اور شاید تمہاری وجہ سے وہ گم ہوئی تھی۔
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوچھا، کیا کامران نے جو کہا وہ سچ ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں صرف ایک ذریعہ تھی، سب کچھ فیصلوں اور مجبوریوں کا کھیل تھا، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلنا تھا، تم کوما میں تھی، ہمیں لگا تھا کہ تمہیں ہوش میں آنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ رضیہ باجی نے سخت لہجے میں کہا، تم نے جو کیا وہ ایک زندگی کی چوری تھی۔ ڈاکٹر نے سر جھکا لیا اور بولی، میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، میں یہاں سزا دینے یا بدلہ لینے نہیں آئی، میں صرف سچ جاننے آئی تھی۔ پھر ہم واپس آ گئے، لیکن اب کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد جب ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی، میری زندگی میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جس کے پیچھے بے شمار سوالات تھے، بے شمار خلشیں تھیں اور ایک دن اندیکھے فیصلے کا بوجھ تھا۔ کامران نے مجھ سے رابطہ برقرار رکھا اور روز کوئی نہ کوئی پیغام آتا، کبھی بچی کے لیے تحفہ، کبھی صرف ایک مختصر سا جملہ کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں۔ ایک شام رضیہ باجی نے مجھے آفس میں بلایا اور کہا، کامران آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتی کیا کرنا چاہیے۔ رضیہ باجی بولی، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اسے بلا لے، میں ملوں گی۔ وہ آیا اور اس بار اس کا رویہ بالکل مختلف تھا، خاموش، نرم اور شاید پشیمانی سے بھرا ہوا۔ اسے بیٹھتے ہی کہا، میری بیوی مجھ سے الگ ہو چکی ہے، اس نے طلاق لے لی، وہ کبھی بچہ نہیں چاہتی تھی اور اب جب اسے پتہ چلا کہ میں اپنی خواہش میں یہ سب کیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے نظریں نہیں اٹھائیں، سے پوچھا اور اب اس نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھا اور بولا، یہ میرا نیا گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کروں۔ میرے دل میں عجیب سا احساس ابھرا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتی، تم نے ایک وقت میں میری مرضی کے بغیر سب کچھ کر لیا اور اب مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو۔ اسے سر جھکا لیا اور بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو، اگر تم میری زندگی میں واپس نہ بھی آؤ تب بھی میں تمہارا اور بچے کا خیال رکھوں گا۔ میں قانونی طور پر اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں اور تمہیں عزت کے ساتھ زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ سب قانونی کاغذات ہیں، لیکن اگر ایک ماں کے دل میں شک ہو تو کاغذات کچھ نہیں بدل سکتے۔ اس نے جواب دیا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم اور تمہارا بچہ عزت کے ساتھ جینے کے مستحق ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں گھنٹوں خاموش بیٹھی رہی، رات بھر سوچتی رہی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے ایک ذریعہ سمجھا تھا؟ اگر وہ بدل بھی گیا تو کیا اس تبدیلی پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ چند دن بعد میں نے خود کامران کو بلایا، وہ آیا، اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میری ایک شرط ہے، میں تم سے شادی تبھی کروں گی جب تم میرے بیٹے کو قانونی طور پر اپنا نام دو گے اور اپنے کیے کا اعتراف پولیس اسٹیشن میں کرو گے، تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم واقعی بدل چکے ہو، صرف مجھے خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ تھوڑی دیر کے رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں کل ہی وکیل کے پاس جاتا ہوں اور جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسے مرد کی جھلک دیکھی جو شاید واقعی اپنے گناہ کا اعتراف کر کے خود کو بدلنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد وہ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا۔ اس نے تحریری بیان دیا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ وہ مجھے عزت دینا چاہتا ہے اور قانونی طور پر رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی شام یتیم خانے میں ایک سادہ سی تقریب منعقد ہوئی۔ میں نے سفید شلوار قمیض پہنی اور بچے کو گود میں اٹھائے حال میں داخل ہوئی۔ کامران نے نکاح کے وقت میرا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ رضیہ باجی میرے قریب آئیں، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور بولی، تم نے اپنی کہانی مکمل کر لی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنے بچے کی پیشانی کو چوما۔ ایک طویل اور کٹھن سفر اختتام کو پہنچ چکا تھا اور اب ایک نئی شروعات میرے سامنے کھڑی تھی، سچائی سے بھری ہوئی، بغیر خوف کے۔ آج میں ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر میں خود کو پہچانتی ہوں۔ شادی کے بعد میں نے یتیم خانے سے رخصتی لی۔ کامران نے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک صاف ستھرا اور خوبصورت گھر خریدا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دروازے پر پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھی۔ کوئی شور شرابہ نہیں تھا، لیکن وہ سکون ضرور موجود تھا جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کامران نے کہا، یہ دروازہ صرف تمہارے لیے نہیں کھلے گا بلکہ ان تمام عورتوں کے لیے بھی کھلے گا جو اپنے حصے کا انصاف تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں ان لڑکیوں کے لیے جو اپنی آواز کھو بیٹھی ہیں، جیسے کبھی تم تھی لیکن اب نہیں ہو۔ میں نے سر ہلا کر کہا، پہلے ہمیں اس گھر کو مضبوط بنیاد بنانا ہے، پھر ہم دوسروں کا سہارا بھی بن سکیں گے۔ فرحان اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ گھر کے صحن میں گھنٹوں کھیلتا، کبھی کھلونوں سے کھیلتا، کبھی دیواروں پر مٹی لگا دیتا۔ کامران روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ فرحان کامران کے کندھے پر سر رکھے سو گیا۔ اس منظر نے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا۔ 1 ہفتے بعد ہم نے فرحان کا سرکاری اندراج مکمل کروایا۔
فارم پر جب میں نے والد کے خانے میں کامران کا نام لکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی مکمل شناخت موجود تھی اور میری اپنی شناخت بھی۔ میں روزانہ ڈائری لکھنے کی عادت دوبارہ شروع کر دی۔ ابتدا میں روزمرہ کی باتیں لکھتی رہی، پھر گزری ہوئی یادیں اور آخرکار پوری کہانی۔ رضیہ باجی نے فون پر مشورہ دیا، ان صفحات کو ضائع مت کرنا، شاید ایک دن یہ کسی اور کے کام آ جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان سب یادوں کو کتاب کی شکل دوں گی اور اس کا نام رکھا خاموشی کی چیخ۔ کامران نے کہا یہ تمہاری طاقت کی گواہی ہوگی۔ میں جواب دیا یہ ان سب عورتوں کی آواز ہوگی جنہیں کبھی سننے والا نہیں ملا۔ میں نے لکھنا جاری رکھا، پرانی تصویریں، یتیم خانے کے دن، رضیہ باجی کے الفاظ، وہ آفس کا کمرہ جہاں میری چیخ سنی گئی تھی، سب کچھ صفحوں پر منتقل ہوتا گیا۔ ہر باب مکمل کرتے ہوئے میں خود کو پہلے سے ہلکا محسوس کرتی۔ ایک دن میں نے شہر کے ایک معروف پبلشر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے تحریر پڑھی اور فوراً جواب دیا، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت کا ثبوت ہے، ہم اسے شائع کریں گے۔ کتاب شائع ہونے کے بعد مجھے مختلف مقامات پر مدعو کیا جانے لگا، کبھی یونیورسٹی میں خطاب کے لیے، کبھی خواتین کے تحفظ کے پروگراموں میں۔ میں سادہ لباس اور دوپٹہ اوڑھے اپنے بچے کے ساتھ وہاں جاتی اور سب سے پہلے یہی کہتی، میری پہچان صرف یہ نہیں کہ میں کسی کی بیوی یا کسی کی ماں ہوں، میری اصل پہچان یہ ہے کہ میں نے اپنے سچ کو زندہ رکھا اور کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک پروگرام میں ایک نوجوان لڑکی میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، آپ کی کتاب نے مجھے وہ ہمت دی جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی، اب میں بھی اپنا سچ بولنے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بس اپنے آپ پر یقین رکھو، باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی اب ایک نئے دائرے میں داخل ہو چکی تھی۔ صبح بچے کے ساتھ وقت گزرتا، دوپہر میں کامران کے ساتھ نئے ادارے کی منصوبہ بندی ہوتی اور شام کو ڈائری کے اگلے صفحات لکھے جاتے۔ ایک دن کامران نے مجھ سے پوچھا، اگر تم ماضی میں واپس جا سکتی تو کیا سب کچھ بدل دیتی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، کیونکہ اگر سب کچھ آسان ہوتا تو میں خود کو کبھی پہچان نہ پاتی۔ یہ جملہ میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپنی جدوجہد، اپنے ماضی اور اپنی جنگ کے ذریعے پایا تھا۔ کتاب کی اشاعت کو 1 سال گزر چکا تھا۔ رضیہ باجی نے فون کیا اور ہنستے ہوئے پوچھا، یہ سب تم نے کیسے کر لیا؟ میں نے جواب دیا، میں نے صرف سچ سے دوستی کی اور خاموشی کو لفظوں میں ڈھال دیا۔ آج میرا بیٹا میرا فخر ہے، میرا شوہر میری عزت کرتا ہے اور میرا ماضی میری طاقت بن چکا ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں اور سب سے بڑھ کر میں وہ عورت ہوں جس نے اپنی شناخت خود بنائی اور اسے کبھی کھونے نہیں دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔